والسلام علیکہ یا ٹھیک ہے الصلاۃ والسلام علیکہ ٹھیک ہے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود پاک مل کے پڑھو مل کے ایک آواز نہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام والے شان عالی مقام ذی وقار حضرات علماء کرام نعت خوانان شیری لسان بانیان محفل اور واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں آج دا عظیم و شان پروگرام سمانہ چک جس جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر انعقاد پذیر ہے اور اس پروگرام دا تعلق خصوصی طور دیتے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غواص بحر عرفانی آل نبی اولاد علی
نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشائے سیدہ زہرا بطور سلام اللہ علیہ، اور فخر الاولیاء جو نجیب الطرفین سید نے، باپ والو حسنی نے، ماں والو حسینی نے، حضرت سیدنا غوث الورا غوث العالمین جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک نال بھی خصوصاً تعلق ہے دے پروگرام دا۔ اور بھائی حسنین رضا صاحب مسجد تشریف لے گئے، شاہد بھائی اور سارے حضرات دا انہوں نے پیغام انہوں پہنچایا، توڑا سارے حضرات دا اور میں حاضر ہو گیا۔ ربیع الاول شریف نہیں بلکہ بڑی تو لاکتے ہوں اج تک میں خیال شاید کو دن ایسا جے 2-3 جلسے 2-3 پروگرام نہ ہوں، انسان ہے کو تھوڑا جا تھک بھی جاندہ ہے، بہرحال تو ذکر مصطفیٰ اندر تھکاوٹ بھی کوئی نہیں، سرکار دا تصرف ہوندہ ہے کہ بڑے معاملہ درست ہو جاندے۔ تو جتنی عرض کرنا چاہنا چونکہ جناب مولانا قاری نصیر احمد صاحب خطیب نے مسجد بھائی نے اگرچہ بامر مجبوری نہیں بھی تشریف لے آئے، تو نام اس واسطے لینا پہ بھائی نے، دوست نے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضرت نقابت فرما رہے سان علماء کرام بیٹھے نہیں، تو اسی حضرات سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، اللہ سب نے برکت عطا فرمائے۔ میں جو چند الفاظ تلاوت کیتے نے اس آیہ کریمہ دے 3 حصے نے، جڑا میں مختصراً انہوں بیان کرنا اس آیہ کریمہ نو 3 حصے دے اندر، اور اس سمجھ لینا بات کہ عقیدہ اہل سنت کی ہے، اور اس آیت دا معنی اور مفہوم کی ہے، ترجمہ کی ہے، اور اے دیتے لب کشائی کرن دی میں کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نزدیک فرقہ واریت، تفرقہ بازی، دہشت گردی ساڑھے نزدیک کہ نہ 3 شیواں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ صحیح ہے کیا جی؟ بولو نا ذرا، ساڑھے نزدیک نہ 3 شیواں دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں۔ یہ 3 شیواں جڑیاں نے، کیونکہ جتھے نبی رحمت دی جلوہ گری ہوئے، جتھے رحمت ہوئے اتھے دہشت نہیں ہوندی، اور جتھے دہشت ہوئے اتھے رحمت نہیں ہوندی۔ بات ذہن چ رکھنا، اس واسطے دہشت گردی دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اور اسلام دا دہشت گردی نال کوئی تعلق نہیں۔ جہاد اور فساد اندر زمین و آسمان دا فرق ہے، میرا موضوع نہیں، میٹر ہے نہیں، میں ابتدا اندر اپنے بطور تعارف اپنے مسلک دا تعارف پیش کرنا پیا، چونکہ ویڈیو بن رہی ہے اس واسطے تھا چلے گی۔ اسیو لوگ ہیں جڑے بڑی محبت والے لوگ ہیں، بڑے پیار والے لوگ ہیں، سواد اعظم ہیں، ساڑھے نال دی دنیا تے جماعت کوئی نہیں، پوری کائنات تسی چپا چپا چھان لو، اہل سنت و ہر تھاں تانوں سنی نظر آؤں گے، ہر تھاں یا رسول اللہ کہنے والے نظر آؤں گے، ہر تھاں تے حضور غوث پاک دے غلام نظر آؤں گے، تو شاید دوسرے بھی لوگ وچ ہون، لیکن الحمدللہ سواد اعظم آسی سب تو بڑی جماعت اہل سنت اور ادھا دنیا تے جوڑ کوئی نہیں۔ یہ تعارف ہے، اگرچہ میری جماعت تعارف دی محتاج بھی نہیں، میں اپنا قد بدانے واسطے اپنی جماعت دا تعارف کروا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں سکے میری بات، اپنا قد بڑا کرنے واسطے جویں کوئی نوکر ہوندہ ہے تو اپنے مالک دا نام لے کے اپنی شان بداؤندہ ہے، میں تو چوکیدار ہاں سنیاں دادنا جیا اپنے مسلک دا نام لے کے اپنا قد بدا رہے ہیں، میرا مسلک بلا تشبیہ و مثال آلہ ہے۔ اس آیت اندر پہلے ہے یا ایوہ الذین آمنو، وہ توڑے ڈیمانڈ جڑی بھی پوری ہو جائے گی، شعر بھی تے واقعات بھی ہوں گے سارا کچھ، لیکن ان پہلے ترجمہ غور نہ سن لینا، پھر تو انہوں مسئلہ سمجھن چا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پہلے لفظ کیے یا ایوہ الذین آمنو، اس آیت کی ابتدا اندر اللہ تعالیٰ نے
بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات ابہام اور تمام ان سوالوں کا جواب دے دیتا اللہ نے کہ جڑے تھان تھان تے سوال گردش کر دے نے، تھان تھان تے لوگ اس چکر چ پہ گئے نے، تھان تھان تے لوگ ہر بندہ وہ اپنے آپ مذہبی رہنما سمجھ کے تے مذہبی لباس پہن کے تے تھان تھان تے چوکاں دے وچ کھلو کھلو کے تے پروفیسر یونیورسٹی دے اندر تے لیکچرار کالج دے اندر تے کئی مولوی مسیتاں دے اندر تے کئی چوکاں دے اندر ایک لفظ نوں لے کے بہت انہوں نے او دے تے بہت زیادہ بحث کیتی او دے تے وہ لفظ یا کی لفظ بولو بولو یا لفظ تے بڑی بحث کی پروفیسر جڑے نے کالج دے اندر یونیورسٹی دے اندر لیکچرار مولوی مسیتاں دے اندر کوئی چوکاں دے اندر کھلو کھلو کے ویکھو جی اللہ تو سوا کسی نوں یا نہیں کہنا چاہیے پھر یاد نے جی فلانی گل بدعت ہوگی شرک ہو گیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا بدعت ہوگی فلانی بدعت ہوگی فلانی بدعت فلانی شرک فلانی شرک فلانی یہ بس کمپنی دی مشہوری ہے قرآن حدیث نہیں یہ کسی خاص کمپنی دی مشہوری تو ہو سکتی ہے کسی قرآن حدیث ہے نہیں پہ ہمارے گل مشرک شرک کہہ دے بدعت میرے نبی نے آکھا ہے بنو اپنی تو بات اپنی قوم تو شرک دا خوف ہی کوئی نہیں حدیث رسول پیش کرنا پیا میرے آقا فرمائے کہ منو اپنی جان تو بعد اپنی امتوں شرک دا خوف نہیں یہ نہیں کہ مشرک ہو جانگے نہیں فرمائے ہاں دنیا دی ہو کے رہ جانگے دنیا دی دلدل چ پھنس جانگے جدو نبی آندہ ہے میرا امتی مشرک نہیں ہو سکتا تو پھر جڑا حضور دے کسے امتی نے مشرک آکھے معلوم ہے حدیث رسول دا بھی منکر ہے سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات نبی آکھے کوئی مشرک نہیں ہوئے گا میرا امتی میرا غلام تے جو کوئی اٹھ کے انہوں نے مشرک آکھے تے معلوم ہے حدیث دے منافی ہوتا عقیدہ ہے اور جو عقیدہ حدیث کے منافی ہوتا ہے وہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا لفظ یاد ہوتی بڑی بحث کی تھی جی یا رسول اللہ نہ کھو جی یا علی نہ کھو جی یا غوث پاک نہ کھو یا صدیق اکبر نہ کھو یا فاروق اعظم نہ کھو یا عثمان غنی نہ کھو یا حسین نہ کھو یا علی نہ کھو یا داتا نہ کھو یا خواجہ نہ کھو یا یہ جنیاں دے نام لیندے نے رب نے نہ سارے نو یا آکھیا جنیاں دے بھی نام لیندے نے فلانے نو یا نہ کھو فلانے ایک ایک اگر گندے جاؤ تے ساری حدیث دے منافی قرآن دی آیت دے سورت دے منافی نے خالق کائنات دے فرمان دے منافی نے رب نے انہاں کہا جی یا رسول اللہ نہ کھو جی یا نبی نہ کھو یا رسول نہ کھو یا صحابہ نہ کھو یا اہل بیت نہ کھو یا حسین نہ کھو یا حسن نہ کھو یا علی نہ کھو یا داتا صاحب رب نے کہا جننے بھی رولا پون گے میں سب نو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے میں خدا ہو کے آنا پیا جیڑا کلمہ پڑھنے والا ہے غلامی رسول وچ آیا ہے رب نے فرمایا ہر اس بندے نے میں یا نہ پیا جڑا میرے محبوب دا غلام سبحان اللہ اشرف جنریٹر چلتا ہے کہ بجلی ہے بجلی تھوڑی آواز کھول دے ہمارے میرا گلا تھوڑا تھکے بتانا تین آنکھیں ساڑھا پرانا یار ہے نا میں اس واسطے انہوں کیا لیدہ ہے انہوں تو آج کل ساؤنڈ والے بڑے نخرے بڑے کر دینے یہ درویش شادی پرانا بندہ ہے تو اللہ نے ہر صاحب ایمان نو لفظ یا نال مخاطب کیتا ہے ہن دسو ایمان دی سلام دینا ایمان کیڑی شاید نہ ہے ایمان اللہ نو ایک مننا تے حضور دی غلامی کرنا ٹھیک ہے نا جی تو جڑا غلامی رسول وچ آ گیا کون ہے ایمان والا کون ہے بولو 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 کون ہے صحابہ ایمان والے ہیں کہ نہیں بولو تابعین ایمان والے صحابہ ایمان والے اہل بیت ایمان والے پھر جناب خلفائے راشدین ایمان والے پھر اشرف مبشرہ صحابہ ایمان والے پھر جناب اس تو بعد تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہد علماء صلحاء ائمہ اربعہ اس تو بعد داتا صاحب خواجہ صاحب غوث پاک صاحب ایمان والے نے تجھے رب غوث پاک نو یا کہہ سکتا ہے ایسی کیوں نہیں کہہ سکتی تو یا ایوہ الذین آمنوا صرف لفظ یاد میں بات کی تھی اگے ہے آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو ایمان کیڑی شاید نہ ہے ایمان حضور دی غلامی دا نام ایمان لمبی داڑھی دا نام نہیں تیرا مطلب ہے رکھنی نہیں چاہیے دی یہ بھی مطلب نہیں رکھو نا حضور دی سنت عمل کرو
عشق رسول کی سب سے بنیادی جو میجر جو بنیاد ہے وہ حضور جیسا چہرہ بنانا ہے، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری ہے۔ لیکن ایمان دی علامت نہیں، کیونکہ داڑھی چ سلام نہیں، سلام چ داڑھی ہے، نماز وچ اسلام نہیں، اسلام چ نماز ہے، زکاة وچ اسلام نہیں، اسلام وچ زکاة۔ سمجھ آ رہی نہیں بات دی؟ تو اس طرح ایمان کیڑی شاید نہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال سن تے اپنے مرشد کریم دا چہرہ ویکھیا نا، ہائے ہائے کملی والے دا چہرہ ویکھیا نا تے مچل گیا کہ سونے میں کہ گل کرنی چاہنا، پھر میں دسو یا رسول اللہ جڑی میرے جسم جو جان ہے نا، جان تو علاوہ میں کائنات دی ہر شے تو بہتا تو اڈنال پیار کرنا۔ یہ عمر فاروق ہے جنہوں حضور نے منگ کے لے آئے خدا کو، سب صحابی مرید مصطفیٰ نے، عمر مرید مصطفیٰ بھی ہے تے مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں جان تو علاوہ کائنات دی ہر شے تو بہتا تو اڈنال پیار کرنا۔ حضور فرمائے عمر جی تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ اگو عمر فاروق دلیلہ نہیں دیتی ہیں، حضور میں نمازاں پڑھنا، میں داڑھی رکھی ہے، میں پاک بنی ہے، حضور میں مسیتے ہونا، میں جناب تہجد گزار ہاں، میں بانگا پڑھنا، یا رسول اللہ میں جنگاں وچ جاننا، تے تسی اندے ایمان ہی مکمل نہیں، دلیلہ نہیں دیتیاں۔ کیوں؟ جتھے محبت ہوئے اتھے دلیلہ نہیں ہوندیاں۔ ہائے 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 بغیر دلیل آکھیا سونیا کی فرمایا جی؟ فرمایا عمر جی ایمان مکمل نہیں ہویا ہے۔ آکھیا یا رسول اللہ کدو ایمان مکمل ہوئے گا؟ فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان ہو تو مکمل ہوئے گا جدو ماں پیو بہن پرا رشتہ دار ایون جان تو بہتا میرے نال پیار نہیں کر لو۔ ہن حضور نے ایمان دی کنڈیشن کی رکھی ہے، فرمائے جان تو بہتا، یہ نہیں آکھے تسبیح پھیرے تو پھر ایمان ہے، مسیتے پاج پاج آوے پھر ایمان، سلوار بہت اونچی کر رہے پھر ایمان ہے، یا ہاتھوتے بان لے جے تھلے بان لے یہ ایمان ہے نہیں۔ فرمائے ایمان کی ہے جان تو بہتا میرے نال پیار کرنے والا ہو، جان تو بہتا میرے نال محبت کرے۔ تے جڑا جان تو بہتا حضور نال پیار کرتا ہے اصل مجاہد بھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر لڑدہ جا کے تو وہ عقائد اندر شامل ہونا چاہیے دے کہ جان اسی دینی ہے تو رسول اللہ دے نام دیتے دے رہی ہے۔ جیڑا صرف اللہ دا نام لگے ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ دا نبی دا نام لگے، وہ جہاد نہیں فساد ہے، فسادیہ جہادیہ نہیں ہو سکتا۔ جہاد وہ کردہ جیڑا میری نبی نال پیار کرنے والا ہے۔ میں حدیث پیش کر دیتی ہے، وہ تھے کسی دی اور جڑے طویلان دی ضرورت نہیں، میں حدیث پیش کی تھی۔ میرے آقا فرمائے ایمان ادو مکمل ہوئے گا جدوں جان تو بہتا میرے نال پیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جان تو بہتا پیار کر لو گے۔ صحابہ دی زندگی وال ذرا ویکھیے نا، میں ایک ترتیب نال تو موضوع والے پاس لے کے جانا، ترتیب نال تقریر دی ایک ترتیب ہوندی ہے جڑی میں پیش کرنی چاہتا ہوں تہاڈی خدمت میں۔ صحابہ وال ویکھ لو، جی سرکار نے کہ مال لے آؤ تو جناب صدیق کے بس ہر شے لے کے آ گئے، مال ٹیر کر دیتا، یا فرمائے صدیق گھر کی چھڑ کے آئے ہیں، یا رسول اللہ گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آئے ہیں۔ ہون صحیح چلے آگے تے بعد میرے کوڑ دا پہ میں پتہ نہیں کی بنے گا میرے نال، کار کی چھوڑ کے آئے ہو، یا رسول اللہ کار اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آئے ہو۔ ہر شے لے آکے یار دے قدمہ تو ٹیر کر دیتی، اور پھر جنگ تبوک تو میرے آقا کریم واپس آئے۔ ایمان حضور دی محبت دا نام ہے، پیار دا نام ہے۔ میرے آقا جنگ تبوک تو واپس آئے تے ٹیر لگے مال دے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، تلواراں برچیاں پالے، بڑا کچھ پیاس۔ سرکار نے فرمایا آجو غلاموں لے جاؤ، ایک کہا حضور خنجر میں دے فرمایا توں لے جا، تلوار دے دو فرمایا توں لے جا، سونا حضور فرمایا توں لے جا، چاندی میں دے دو فرمایا توں لے جا، ایک پاس سے غلام زادیاں یا رسول اللہ میں دے دو میری شادی نہیں فرمایا توں لے جا۔ وہ کر دیں میرے سلسلہ عالیہ دے پیشوا امام صحابہ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ حامل انوار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ رون کے بازار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بن اتفاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے، یا رسول اللہ میں بھی مانگ لما
فرمایا مانگ صدیق تو کی مانگنا ہے؟ غلام زادی چاہیے یا رسول اللہ؟ نہیں. فرمایا سونا؟ حضور نہیں. چاندی؟ نہیں. فرمایا کی چاہیے ہے؟ عرض کی تو سونیا النظر الی وجہ رسول اللہ. النظر الی وجہ رسول اللہ. سونے بس اینی گل ہے، چہرہ تیرا ہوئے، اکھ میری ہوئے، ہر ویلے تینوں ویندا ہی دیا کراں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ. چہرہ تہاڈا ہوئے، اکھ میری ہوئے. یا انج کر لو سونیا مکھڑا تیرا ہوئے، اکھ میری ہوئے تے پھر اور کوئی نہ ہوئے. ہائے ہائے بس تینوں ویندا ہی رواں یا رسول اللہ، تانوں ویندا ہی رواں. النظر الی وجہ رسول اللہ. ایمان جڑا نا، ایمان کو متھے تے محراب پاؤن دا نام نہیں. ایمان محبت رسول دا نام ہے. ایک صحابی وکھاؤ جنہیں آکھیا ہوئے اسی مصطفیٰ کریم دے وسیلے تو بغیر آپ نوں مننے. ایک وکھاؤ صحابی جنہیں آکھیا ہوئے اسی یا رسول اللہ پا سارے بندے کو جائیاں. ایک صحابی وکھاؤ. بلکہ حضور نے پوچھ لیا ایکم مثلی، ایکم مثلی. وہ میرے صحابیوں کیڑا ہے تو اڈے جو میرے ورگا؟ انہاں کہا ودوہا دے چہرے والیا، تیرے ورگا سونا ہے ہی کوئی نہیں. چلو تو انہوں کے شعر سنا دیا تاکہ تسی بور نہ ہو جاؤ. تو کہ ایسی لگ شعران تے گئے ہیں، تقریر شعران دا نام نہیں. وہ میں ایک ذوق کے پتہ انہوں پیش کر دینا. آکھیا سونے مازاق دے کاجل والیا محبوبان نظر الی وجہ رسول اللہ. اکھ میری ہوئے، مکھڑا تیرا ہوئے، اور کوئی نہ ہوئے. تیرے سامنے بے کے آکھاں تیبہ والمومایا. بڑے بندے نو معافی ہے، بڑے بندے نو معافی ہے، بیمار نو معافی ہے. جوان منڈا نہ پڑے تے سمجھو اندروں بیمار ہے تے ذکر رسول اندر دیاں بیماریاں ختم کر سکے گا. ٹھیک ہے نا جی بات؟ بڑے بندے ہولی ہولی پڑھ لیں تے جوان منڈا ذرا سینے دے دو. مل کے ذرا پڑھ لو تیبہ والمومایا، تیبہ میں کہ حضور دی نعت باواز بلند تیبہ سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تم آیا. ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی، مل کے ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تم آیا. ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی. پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو کیونکہ پتہ ہے آپ نو حالات دا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پتہ ہے آپ نو حالات دا. پتہ ہے آپ نو جوان منڈا ٹیلو سینے دا، پتہ ہے آپ نو حالات دا، حالات دا. پتہ ہے آپ نو حالات دا. مندیاں نو گلے لونا ہوندا کم لج پالا. مندیاں نو گلے لونا ہوندا کم لج دا. مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لج. تو ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ ایمان حضور دی محبت دا نام ہے. ایمان حضور دی محبت دا نام ہے. تجھے محبت رسول نہیں، جتھے رسول اللہ نال محبت نہیں اتھے ولایت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ.
ہوں جی دے متصل کوئی آکھے جی میں تے نبی کو جائے ہیں تو کذاب ہے، جھوٹا ایک کذاب ہے۔ اور جتھے ولایت ہوئے، جتھے کذاب ہوئے، اتھے ولایت نہیں آ سکتی۔ بولو تو صحیح، جتھے کذاب ہونوں تھے ولایت آ سکتی نہیں آ، یعنی جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا، جتھے جھوٹ ہوئے تھے ولایت نہیں ہو سکتی۔ سمجھ دے نا بات؟ ایمان کیڑی شہدانہ امام الانبیاء دی محبت دا نام مسلمان بھائیو، حضور نال پیار دا نام ایمان ہے، تے پیار کی یا سیدی یا رسول اللہ، ہر شے تیرے قدماں تو قربان ہے، ہر شے تواڈے قدماں دے اوتوں قربان ہے، ہر شے تیرے قدماں تو قربان سونیا، اگر اولاد تیرے قدماں دے اوتوں قربان ہے۔ امام الانبیاء تشریف فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال دی سونیا حکم ہوئے، فرمایا اعلان کر دیو جہاد دا۔ بلال نکلے مدینے دی گلی دے اندر، اعلان کیتا او لوگوں تانوں امام الانبیاء نے بلایا ہے، اللہ دے رسول نے بلایا ہے۔ کوئی ماما اپنے پتر لے کے آ گئی نے، کوئی بھائی لے کے آ گئے، کوئی ویر آ گئے، مسلمان بھائی وہ جوان بوڑھے سب آ گئے نے، کیوں ہندے پہ اللہ انہاں لگی ہوئی نے۔ امام الانبیاء دے غلام جان قربان کرنے واسطے آ گئے نے، جان دین واسطے آ گئے نے۔ امام الانبیاء تشریف فرمانے، ایک بی بی باہروں آئی، انہیں برقع پایا ہویا ہے، برقع دے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں پوچھو بی بی کی آندی، جس لئے صحابی کھول گئے نے، ہاں میری بی بی بہن کی گل ہے، انہاں کہا میں حضور نے ملنا چاہنی ہوں، حضور تو نال ملاقات کرنا چاہوں دی، پھر میں بلا کے لے آؤ۔ اس لئے بی بی قریب آئی، وہ دی چوڑی اندر 6 مہینے دا پتر ہے، 6 مہینے دا بچہ امام الانبیاء دی خدمت اندر لے کے آ گئی، حضور میرا پتر بھی قبول فرما لو۔ فرمایا بی بی تیرا پتر کی کرے گا، جنگ لڑ نہیں سکتا، 6 مہینے دا بچہ کی کرے گا؟ آکھیا سونیا مینوں بھی پتہ ہے تلوار چلا نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، پر میرا ہے ہی کوئی ہے، میرا شوہر کوئی نہیں، میرا جوان پرا کوئی نہیں، جوان پتر کوئی نہیں، ایک میرا پتر ہے۔ حضور قبول فرمایا کرے گا کی؟ یا سیدی یا رسول اللہ میں پتہ ہے میرا پتر جنگ لڑ نہیں سکتا، تلوار چلا نہیں سکتا، پر اینا تے ہے نا سونیا جدوں دشمن دے تیر تیرے والوں پتر میرا کے کر نہیں تحفظ ناموس رسالت ہو جائے۔ ہاں 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 سبحان اللہ۔ مہربانی شکریہ۔ اصل دوران تقریر پانی پیئے تو زہر قاتل ہے، یہ زہر ہے، تو سی اگر تقریر کرو تو سی کرو یا نعت خان ذرا اگر دوران نعت تقریر پانی پیو گے تو زہر ہے ذرا، یہ پھپڑے ختم کر دے گا۔ بعض خات بندے تو 2 بوتلاں پی جاندے نے، وہ بہت انج ہوندا ہے جویں وہ کولیاں دے اوتے اگ دے اوتے پا چھڈنو پانی تو اودا نکلدا ہے، وہ اس طرح دھواں جہا اس طرح ہو جاندا ہے، فائدہ نہیں نقصان۔ ہاں اگر کتے بہت زیادہ ضرورت پائے جائے کوئی تھوڑا بہت ایک ادھا کوٹ جڑا گلا نرم کرنے واسطے، باقی مہربانی ہے توجہ حضرات۔ سونے پتر میرا آگے کر دیں، تیرے اتوں جانواراں جان نالوں پیاریا، چونکہ میں ڈائریکٹلی سرکار غوث پاک دی گل شروع کر سکتا سا، ایک بے ترتیبی ہونی سی، کسے عقل مند نہیں سی آکھنا۔ بعض ہوندے نے واقعات یاد کیتے ہوندے نے بندے نے، جویں ہوندے نے مولوی صاحب آ رہے نے جی وہ کی بیان کر رہے ہیں، خواجہ دے لڈو، یہ کیا بے وقت کیا تماشا ہے، فلانی دے لڈو تے فلانی دے انجکار، یہ سب اہمی حقائتاں یاد کیتی ہیں، نہیں مسلک دی بات کرے، اپنے عقیدے دا ڈیفنس کرے، انہوں میں ماننا باقی دے پھر سرکار دے صدقے کام دے سارے چلا لیں گے، کام تے چالی گئے سارے۔ تقریر ہے نہیں، تقریر جو میں عرض کرنا پہ کم از کم اپنے عقیدے دا دفاع کرے۔ حضور مہربانی میرا پتر اگے کر دیو، تیر تو آڈے والا آوے، پتر میرا آگے کر دی، تیرے اتوں جانوارا جان نالوں پیاریا، تیرے اتوں جانوارا، تیرے اتوں جانوارا، تیرے اتوں جانوارا جان نالوں پیاریا، مل کے کہہ لو اللہ تعالی مدینہ پاک لے جائے، مل کے پڑھ لو ذرا، تیرے اتوں جانوارا جان نالوں پیاریا، تیرے اتوں
جانوار جان نالو تیرے اتوں جانوار جان نالو تیرے اتوں جانوار جان نالو پیاریا سارا ہی جہان وارا جان نالو پیاریا سارا ہی جہان وارا جان نالو سارا ہی جہان وارا جان نالو پیاریا سارا ہی جہان وارا جان نالو بہرحال مسلمان بھائیو فرمائے ایمان امام الانبیاء دی محبت نائیں جدہ ذکر فکر جہاد محبت رسول تو خالی ہوئے گا وہ مذہبی بہروپیات ہوئے گا ایمان والا نہیں ہوئے گا ایمان والا ہوئے سرکار آکھے بدر دے موقع دے فرمائے جنگ واسطے جانے صحابی اٹھ کے کرو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو سانوں تو سے پوچھا ہی کیوں تو سے رائے کیوں لئی حکم کر سونیا حکم کر رائے نہ لے اسی قوم موسیٰ والے نہیں میرے آکھن روٹی کھان دی واری آوے تے اگے جنگ دی واری آوے آکھے توں کا تیرا رب کرے نہیں سونیا دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اے ایمان فرمایا جاتے جانا یا رسول اللہ صحیح بلکہ ایک چھوٹا جا واقعہ سنا کے پھر چلنے ہیں جناب غوث العالمین اللہ اکبر دو نکے نکے پرا ایک دی عمر 7 سال ایک دی 9 سال حضور دی بارگاہ سے حضور سانوں بھی قبول فرما لو فرمایا بچوں کی آندے ہو پہ حضور سانوں بھی قبول فرما لو جہاد واسطے فرمایا تو آڑی عمران تھوڑیاں نے بچیاں زد کی تھی حضور مہربانی فرماؤ سرکار 9 سال دا بچہ قبول فرما لیا فرمایا تو قبول ہے چھوٹیا ہے تو ہی قبول ہے پتر یہ جو عمر جہاد کرن دی نہیں ننہ بچہ آندے یا سیدی یا رسول اللہ جنہوں قبول کیتا جے سونے میری کشتی کرا کے ویکھ لو حضور میری کشتی کرا کے ویکھ لو جے میں ٹال ہوا تو منوں بھی نال لے جانا سرکار مسکرا پہ فرمائے چلو کشتی لڑو وہ کیسا دنگل ہوئے گا جدہ منصف میرا نبی ہوئے گا کشتی شروع کی مسلمان بھائیو بڑے پرا چھوٹے دے اتھا میں چاہت پائے نہیں کہ نکاح بڑے دے کن میں چاہتا ہے یار مہربانی کریں تینوں تے نبی نے قبول کاری لے آئے ذرا ٹہ جائیں تاکہ منوں بھی سرکار قبول فرما لے اے ایمانی یا ایوہ الذین آمنو ایمان حضور دی محبت آنائے سونے کشتی کرا کے ویکھ لو جے ڈاڈا ہوا تے منوں بھی لال لے جانا زور بچ وڈا پرا بوتا سی چھوٹا ذرا کمزور سی ہتھاں جات پا گیا کہ یار تینوں تے قبول کاری لے آئے ٹاک آ جائیں ڈگ پہیں زمین تے تاکہ منوں بھی حضور قبول فرما کے نال لے جائیں الٹا عشق دا قانون گل کہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی تہاڈا ذوق دس دے تسی نال ضرور پڑھو گے الٹا عشق دا قانون گل کہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن لیندا اے کھلڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیندا لیندا اے کھلڑی اتار بلال گرم کولیاں تے لیٹ
ہائے ہائے چربی پگل کے باہر آ گئی بلکہ چربی نے کوڑے بجھا دیتے نے کھولوں جناب صدیق ننگے بلال ہولی ہولی نام للیا کر فرمایا ہے الٹا عشق دا کن گل کہن بھی نہیں دیندہ لیندے کھلڑی اتھار چپ رہن بھی صدیق میں کی کرا ہائے ہائے جدوں یار دا نام ہوندہ ہے بڑا ہی مزہ ہوندہ ہے آہا جدوں حضور دا نام ہوندہ ہے بڑے لطف ہوندے نے جدوں محبوب دا نام ہوندہ ہے آہا جدو میرے نبی دا نام ہوندہ ہے عاشق دا سینہ ٹھر جاندہ ہے عاشق خوش ہو جاندہ ہے جدو حضور دا نام آوے اللہ دی قسم کسے نو لیلہ پیاری کسے نو ہیر پیاری ایمان والے نو پوچھ رہے تنو کون پیارا ہے آکھے گا میں نو کائنات ود کے مدینے دا تاجدار پیارا ہے یہی زندگی ہائے 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 بچے نال مخاطبہ سٹوڈنٹاں نال میرا پتر پیغام دل دی تختی نوٹ کر لینا جڑا دے کے جا رہے ہیں پیغام میں ایمانن قرآنن واللہ باللہ سمت اللہ کوئی خطیبہ نہ ڈائلگ نہیں بول رہے جملے نہیں میرے اندر دی بات ہے پتر عشق میرے سرکار نال کر کے ویکھ تیری دنیا دی مصیبتوں تو جان چھٹ جائے گی پھر تینوں کوئی یہ نہیں آکھے گا جھوٹا عاشق ہے تیری ماں یا باپ ان کو علامہ نہیں دوے گا تیرا ہائے 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 جدوں چوک وچ کھلو کے آکھے گا لیندہ کھلڑی اتھار چپ رہن بھی نہیں دیندہ لیندہ کھلڑی اللہ کرے سینے وچ محبت رسول دی شمع روشن ہو جائے دنیا دیا محبتاں جھوٹیاں چھٹ جان بس عاشق ہوئیے تے بدوہا چہرے دے قیدی بنیے تے واللیل زلفان دے جن نہیں سمجھ آئی تے پتر اللہ تعالیٰ بڑی کلیہ دی گل دس کے چلا سٹوڈنٹوں خاص طور تے بزرگ تے سمجھ دے اس بات نو بچے واسطے جڑے سٹوڈنٹ ہو ہن کتاباں مل جاندیاں نے بازاروں اردو آسان جدے وچ لکھے ہوندے حسن مصطفیٰ اوتے حلیہ لکھے سرکار حلیہ مبارک لے آؤ رات سون لگیاں بیٹا چپ کر خاموش رات سون لگیاں وضو کر کے عشاء دی نماز پڑھ کے تے دروشی پڑھ دا کتاب کھول لے جتھے لکھے آوے حضور دیاں زلفاں کیسیاں سان آہا میرے نبی دی اکھ کیسی ہونٹ کیسے نے بس پڑھدا سون جا روز پڑھیا کر حسن مصطفیٰ حلیہ مصطفیٰ پڑھیا کر کدی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں پڑھنا ہے کدی خواب اندر بھی آ جائے گا یہاں پڑھ کے 10 کتاب یعنی کتاب 10 دیئے میرے نبی ورگا سونا کوئی نہیں وخا پھر حضور ورگا دوسرا سونا تے جے کائنات وچ مانے اور جمعیاں کوئی نہیں کہ تم کہڑے جھوٹے پیار دے چکر چ پھسے ہیں نبی نال پیار اپنے آقا نال محبت کر تیری ماں نو بھی آکھن کے کسے صحیح کخ چ جنم لے آئے بچے خاندان نو دعا دین گے ماں نو پیو نو چنگا آکھن گے صحیح آکھے میں بولو تو صحیح آکھن گے کسے سونے خاندان دا ہے تے جیڑا تو میں حضور نال محبت کریے تے سانو سونے خاندان دا آکھن تے جیڑا غوث الورا نواسہ رسول ہوئے تیری میری ماں تربیت کرے مسلمان بھائیو چلو اتقوا اللہ رب کو ڈرو وکونوا مع صادقین یہ صرف ایک جملے میں عرض کر جانا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے اتقوا اللہ کو ڈرو وکونوا مع صادقین رباں دے ایمان والے ہو یا اللہ حکم فرمایا میرے کو ڈرو یا اللہ کینوں آنا پیا ایمان والے تے سارے ڈردے نے فرمایا کچھ ہون گے کپڑے ایمان والے پائے ہون گے اندر بم چلاوندے ہون گے مسیحہ امام سٹنے آکھن گے جاؤ منڈیو مسلمان قتل کرو تسی جنت چ ٹر جو فرمایا نا اتقوا اللہ ڈرو جے ایمان والے ہو تے میرے تو ڈرو اگے آکھے کونوا مع صادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ کسے جھوٹے دا ساتھ نہیں دینا تو میں تربیت کریے مسلمان بھائیو اپنی اولاد دی تے پتر جڑے حافظ دے کاری پیدا ہوندا ہے چونکہ اولاد تے والدین دی تربیت دا اثر ہوندا ہے آنکھوں تے حدیث پیش کر لیے سرکار دی میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا ہے چونکہ میرا انداز بالکل سادہ ہوندہ ہے تو ان بات سمجھا دینا جھٹکی ایک بات ذمہ دار ہے میرے آقا فرمایا انسان دی شخصیت تے تیناں شیواں دا اثر ہوندہ ہے
یا رسول اللہ کدہ فرمائے ایک فیملی بلڈ یعنی خاندانی خون دا اثر ہوندہ ہے، اور ایک فرمایا گڑتی دا اثر ہوندہ ہے، گڑتی دا، اور ایک نام دا اثر ہوندہ ہے۔ یعنی گڑتی بھی سونی ہوئے، نام بھی سونا ہوئے، خاندان بھی سونا ہوئے، وہ پھر وہاں نے نیک کام کہنے بلکل جی کیا بات ہے بھائی دا پیو چنگا سی، یعنی خاندانی اثر ہو جائے جاکہ جی یار بڑا بندہ فساد تو بلاغت میں قرآن پڑھ دا جی پڑھے کیوں نہ جی دی گھڑتی چنگی ہے یار بڑا لوگ تو سلام کرتے کیوں نہ کرن یہ تو نام بڑا سونا ہے سمجھ دو نا نام اور یہی وجہ میرے آقا فرمائے اپنی اولاد دا نام میرے نام دے رکھیا کرو پتر جمعی تو دا نام حضور دے نام دے رکھیا کرو محمد نال لازمی لایا کرو حضور دا نام لازمی رکھیا جس کاروچ محمد نام دا بندہ ہوئے گا اتھے برکتاں ہو جانتی ہیں فلمان دے ڈرامے ویک کے نام نہ اولاد دے رکھیا کرو ہندوان دے سکھانے نام نہ رکھو اور پھر نام نو بگاڑ کے بھی نہیں لینا چاہیے کوئی نام کسے دا ہوئے سونا نام ہوئے تو انہوں بگاڑ کے لینا لاڈ اندر پیار بلکل گناہ سخت ایک کوئی لاڈ نہیں وہ دا نام نبی پاک علیہ السلام دے نام نال ہوئے یا کسی صحابی دے نام یا اہل بیت دے نام نال تو انہوں بگاڑ کے لینا ہے پیار تو نہیں ہے تو بے وقوفی ہے صحیح ہے نا جی تو جدو صحیح نام نال پکارو گی وہ دا صحیح معنی بھی ادا ہو جائے گا اور دا فائدہ بھی ہوئے گا اپنی اولاد بچے دے نام اور جدو بچے سکھاؤ جدو بچے بولی سکھن تو انہوں اللہ رسول دا نام یاد کرایا کرو یہ نہ کہ کرو بیٹا فلانا ڈرامہ کدوں لگنے دے فلانی فلم کدوں لگنی دے فلانا ڈائلگ سکھاؤنے یہ نہیں یہ تے جنم چ لے جان گے نالے وہ بڑا ہو کے وہ سلطان رہی بنے گا پھر صحیح گل کرنا پہ وہ تو بڑا ہو کے کدوں نیک ہوئے گا پھر جنہوں تسی ڈرامے سکھانے تے جی انہوں سکھاؤ کلمہ شریف درود و سلام سکھاؤ پنجتن پاک دے نام یاد کراؤ صحابہ دے نام یاد کراؤ 12 امامہ دے نام یاد کراؤ حضور دے خلفاء دے نام یاد کراؤ تو پھر آٹومیٹکلی بچہ جو تربیت کرو گی وہ اثر ہوئے گا کلمہ شریف سکھاؤ بسم اللہ شریف سکھاؤ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات دی بات تے ذرا خوشک جائیے لگتی تو خوشک ہے دے پیچھے رسپونس پڑا ہے ذرا بولو سبحان اللہ فرمایا اثر ہوندہ امام الانبیاء نے فرمایا گڑتی دا اثر ہوندہ ہے خاندان دے خون دا اثر ہوندہ ہے نام دا اثر ہوندہ ہے تیاؤ مسلمان بھائیو جدا پیو نیک ہوئے تے پیو بھی ایسا ہوئے دریا دے کنارے جاندہ ہوئے اللہ اللہ کرنا واسطے دریا دے کنارے چل دے پہنے مسلمان بھائیو اللہ اکبر جناب غوث العالمین دے باپ حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جان دے پہنے جسلے تشریف لے کے جا رہے ہیں بھوک بڑی لگی ہوئی کی ویکھیا دریا دے اندر ایک سیب روڑ دا اور آ رہا ہے آپ نے اٹھایا تھوڑا جا کٹیا کٹ کے کھا لیا جو تھوڑا جا کھادا پھر خیال آیا ہے اپنے آپ نے فرمایا او ابو صالح کی تائی تھوڑا جیسے مالک دی مرضی تو بغیر کھا لیا چوری کھا لیا ہے مسلمان بھائیو ضمیر نے ملحمت کی تھی اللہ نو کی جواب دے میں گا آنکھیں میں معافی لینی ہے مالک دے کولو او دل چل پہ جدو سیب آ رہا سی مخالف سمت چل پہ نے ٹر دیاں ایک جنگل آیا جنگل دی ٹانی دریا اندر چکی ہوئی ہے خیال کی دائی تھون سیب ٹوٹ کے گیا ہوئے گا باغ داخل ہوئے فرمایا میں باغ دے مالک میں ملنا ہے اللہ اکبر باغ دے مالک نے ملنا ہے تھوڑی دیر بعد مالک آ گئے جڑا مالک سے بھی بہت بڑا ولی سید عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جھلے قریب آئے نے فرمایا جوان کیا نہ پیا حضور میں توڑے باغ دا ایک سیب دا تھوڑا جا حصہ کھا چکا ہے اجازت تو بغیر معافی لین واسطے آیا سر تو لکے پیرا تک عبداللہ سومی بیکھیا فرمائے انج دے نوجوان نیک روزتے نہیں نہ ہوں دے تے جی آیا تے جانے نہ پاوے آیا تے جاوے نہ جس طرح حضرت شیخ الاسلام خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ عصر دی نماز پڑھ کے سیال سی بہ کے تے منہ گولڑے ال کر لیں حضور ادھر کیوں منہ کر کے بیندے ہوئے آپ نے فرمانا منو ادھر ایک شہباز دی خوشبو آ رہی ہے جس طرح حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ چورا شریف والے بزرگ اثر دی نماز پڑھ کے تے منہ علی پر شریف حل کر لینا بیٹھے ہونا حضور کی بیندے ہو فرمایا ادھر منو شہباز ایک شاہین دو شاہین نظر آ رہے ہیں ایک پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری امیر ملت رحمت اللہ علیہ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب شاہ لاسانی رحمت اللہ علیہ اور ادھر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ
نگاہاں دا کمال ہوندا ہے بیٹھے گولڑے دے اندر بیٹھے سیال شریف اندر تے بندہ گولڑے اندر ویکھ لیا بیٹھے چورے دے اندر بندہ علی پور شریف ویکھ لیا بندے رب دے دعا کر کے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے یہ پھر کے چل کے بیان کر لینے ہیں تو مسلمان بھائیو آکھئے جنہاں معافی لین آیا انہاں آکھئے پترہ معافی نہیں ملے گی جنہاں معافی دی کی صورت ہوئے گی پھر میں 12 سال میرے باغ نو پانی دینا پوے گا 12 سال پانی دینا پوے گا خیال آیا 12 سال دا عرصہ بہت زیادہ ہوندہ ہے عمر گزر جائے گی پھر خیال آیا کوئی گل نہیں یہ 12 سال دی مشقت گوارا ہے رب دے سامنے شرمندگی گوارا نہیں ایک سیب دا کچھ حصہ سارا سیب نہیں کھاتا کچھ حصہ کھا لیا ہے اتنی ندامت تے آج دے پیران دے روپ اندر سارا مکان ہی کھا جاندے نے آخنا لے تو ساڑھا مرید ہے ساڑھے صدقے تینو مجھا ملیاں نے کمال اور انج دے خدا دی کرم لٹیرے آگے دے سروت راہبر کے روپ میں راہزن میں تو لکھ رہی ہیں انشاءاللہ یہ آئے گا تو آئیو تحلقہ مت جائے گا راہبر کے روپ میں راہزن پھر آکھنا مرید دے کار جا کے آکھنا مجھ جڑی ہے نا یہ میری دعا نہ لیے بس یہ تو میرے کار کلا چھاڑ لا حول ولا قوت الا پھر اب مکانہ دوتی قبضے کر پڑا مرید دے کار جا جے 3 مہینے رہنا مریدان دے کار جا کے جو تو آٹا مکنا دے پھر واپسی ہو رہی ہے ہائے 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 آجی ہے یہ شوقیہ لوگ نہیں شوقیہ ولایت نہیں یہ ولایت نہیں شوقیہ تو نے بڑھ دینے تو اگو ہوندہ ہے پیر دا پتر جڑا ہوندہ ہے وہ پاہمیں پرلے درجے دی چبڑ ہوئے نا یہ اکھنا جی حضرت صاحب دا صاحب زیادہ ہے جی بیڑا گرک صاحب زیادہ ہیں گھر چھڑے ہیں ہاں اگر او پڑھے لکھے ہوئے اپنے باپ دی نقش قدم تے چلے شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے پھر اسی وہ پیار چمن واسے تیار تیجے ایمیں لوگاں دے ایمان ضائع کرتا پھر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کہنا پسند لینا نہ دینا وہ کوئی نہیں آؤ مسلمان بھائیو کنہ کچھ کھا کے ڈکار مار جانا پوچھنے والا کوئی نہیں یہ تھے ایک سے جی ہاں بالکل ایسا بس صحیح ہے تو صحیح یہ صحیح بات ہے حقیقت بات ہے سادہ مسلمان پینڈ چ چوری ہو جائے نا چوری پینڈ چ چوری ہو جائے تو لوگ چور کرتے سادہ نہ رل کے چور بھی چور کرن لگ پا گئے تے بندے پریشان پریں چور کیڑا انہاں وچ سمجھ آئی نہیں جی بات ہائے ہائے اور کار شیطان میں کند نامش ولی ایک بھی بندیانا کام نوانا تے نا ولی رکھا لینا ایسے لوکاں تے اللہ دی لعنت جڑے حضور دی شریعت دے تارک میں بولو سنیو بولو جو ڈبا پیر تے جو جناب کی کر شاہ تے بوڑ شاہ ساڑھے کوئی دن ساڑھا پیر بیکھنا میں داتا صاحب نو ہے ساڑھے کھاتے چھپا دیتے ہیں ہمیں ہنس کے قبول کر لئی دا انہوں نے ساڑھے کئی لوگ جڑے نہیں وہ سازش کے تحت اس پاس سے آئے تھے میں تو بات سمجھا دیں کئی سازشی ناصر نے جڑے دوسرے لوگوں نے لے آندے نے پیری دے روپ دے اندر انہاں کو اجائے کام کراؤندے نے جڑا مسلب دا توہین ہوندہ نقصان ہوندہ ہے پھر آخریں گے جی بے حلو جی نے پیر اسی بالکل وہ پیر نہیں مند جڑا میرے نبی دی شریعت دا تارک ہو اسی انہوں مننا گے جڑا صحیح العقیدہ اہل سنت ہوئے سبحان اللہ زور نہ کہہ لو بہرحال مسلمان بھائیوں آکھے 12 سال پانی دیواں گا کوئی گل نہیں رسوائی تو بچ جاواں گا اس لئے 12 سال پانی دیندے رہنے مسلمانوں 12 سال دا پروسس گزریا 12 سال بعد مالک دی خدمت حاضر ہو گئے نے جناب عبداللہ سوامی دی بارگاہ حضور معافی مل جائے 12 سال مکمل ہو گئے نے پر میں بھی معافی نہیں جناب مہربانی کرو میں مالا کا تو معافی نہیں لینی نہیں دندہ میں جناب مہربانی کرو فرمایا معافی کو اور شرط ایک بی بی ہے اور نہ تیری شادی کرنی ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے کناں تو ڈوری ہے زبان تو گونگی ہے ہتھاں تو پھر نہیں سکتی پیراں تو ٹر نہیں سکتی خیال آیا بالکل اپہج عورت ہے معذور عورت ہے زندگی کی میں گزرے گی پھر خیال آیا کوئی گل نہیں یہ دنیا داری ہے اللہ دی بار کا سرخ روئی ہو جائے گی
اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخروئی ہو جائے گی، اللہ دی بارگاہ دے اندر چھٹکارا مل جائے گا، رب راضی ہو جائے گا. بولو رب راضی ہو جائے گا. حضور بنو قبول نکاح پڑھیا گیا. عبداللہ سوامی فرمایا وہ کمرہ ہے اتنے تیری بیوی ہے اس کمرے دے اندر. دوڑ کے گئے جناب ابو صالح دوڑ کے گئے کی ویکھے چیخا مار دے واپس آ گئے. کی ہویا ہے حضور ایک اور کے 12 سال راکھی کرنی پئی، ایک اور غلطی ہو گئی. فرمایا کی ہویا ہے؟ جناب جڑیاں نشانیاں تسی دسیاں سن وہ تے بی بی دے اندر ایک بھی کوئی نہیں، وہ تے ہے ہی بڑی خوبصورت ہے، وہ دی اکھاں بھی ٹھیک نے، وہ دے کن بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، ہاتھ پیر سب کچھ ٹھیک ہے. تسی آکھے معذور ہے. فرمایا او بیٹا اوہی تیری بیوی ہے میرے کول پاؤ میں تینوں فلسفہ سمجھاواں ساری گل دا. میں آکھیا سی گونگی ہے اس واسطے انہیں اج تک کدی غیر محرم نال گل نہیں کی تھی. نبی نہیں ہے اس واسطے آکھیا سی انہیں کدی غیر محرم نو ویکھیا نہیں. اللہ اکبر. ڈوری اس واسطے آکھیا کدی غیر شرعی گل نہیں سنی. ہتھاں پاج اس واسطے آکھیا سی انہیں کوئی غیر شرعی کام کدی نہیں کیتا. پیراں تو پاج اس واسطے معذور آکھیا سی وہ کدی کسی ایسے کم وال نہیں گئی جنہاں اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہو جان. وہی تیری بیوی دا نام فاطمہ ہے، سیدہ ام الخیر فاطمہ سیدزادی تے ماں فاطمہ ہوئے تے باپ ابو صالح ہوئے تے پھر پتر غوث پاک پیدا ہوندہ ہے. زور نہ بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت. آکھے باپ ایڈا نیک ماں ایڈی نیک ہوئے پھر پتر جمے تے جم دیں روزہ رکھے. ہاں ہی غوث پاک خیر آندے نا نہیں ایسی روزہ نہیں رکھنے ساڑھے بلکہ ملا رضا بعد اندر اپنے پیر آ گیا وہ روزے نہ مہینہ سی مریداں دے کار آیا تھی جو بیٹھا آکے نہ روٹی نہ پانی. مرید نو آندہ ہے کی گل ہے چپ چپ بیٹھے ہو تانوں پتہ نہیں پیر صاحب آئے نے. انہیں کہا جناب سب پتہ تے ہے پر روزے نے. پاگل آدمی نہ ہوئے روزے دا مہینہ جڑا ہے روزے پرونے نے کہ نہیں خیال جیتے پرونے بھوکے ماری دے نے. ایسے جاہل تھے وہ سارے کردے روزے توڑا دیتے انہیں کہا جو سارے پیر نے آکھیا ہے وہ جائے جائے. میں کہا پیر جنم چلے آجے کہ پیچھے توڑ جائے تو سی روزے توڑا دیتے رکھے روزے رکھے توڑا چھڑے روزے. یہ ولایت نہیں ولایت نبوت دا فیض ہوندہ ہے. ولایت کے پیچھے فیض نبوت کا ہوتا ہے چونکہ امام الانبیاء تے سلسلہ نبوت ختم ہی اس تو بعد ولایت ہے. اللہ اکبر. تے ولی جن کو نبوت دا فیض ہوئے وہ چوڑا مارتا ہے. بولو تو صحیح. وہ اندھے جی ساڑھے لڑ لگنے یا نمازہ بھی معاف روزے بھی معاف ایسی فقیر آدمی ہیں. اسی تے جی مدینے پڑھی دی نماز وہ مرید کار میں چونکہ مصر حاضر خانقاہی نظام جڑا ہے نا جنہاں تو جڑے تکے نا سجادہ نشین بان گئے میں انہاں دا بڑا مخالف چونکہ فکر رضا رکھن والا جے نہیں کرنگا تے میں کل قیامت نو جواب دے ہونا ہے. ممبر ملے ہے منو جے میں مس گائیڈ کرنگا وہ جے میں چند ٹکیاں دے عوض کسے جاہل نو پیر بنا دیتا تو پھر کل قیامت نو پوچھ کے چھوڑیں گے. وہ پیر گیا مرید دے کار تے انہاں کہا جی حضرت صاحب نماز انہیں ویکھیا فجر بھی ننگی زور بھی ننگی اثر بھی ننگے. انہیں کہا روٹی شوٹی انہیں کہا حضرت جی تسی نماز نہیں پڑھنی وہ ساڑھی نماز مدینے ہوندی ہے. انہیں کہا چلو روٹی بھی مدینے کھاؤ جل گئے. سبحان اللہ. آندھا میرا پیر تہجد گزار ہے. انہیں کہا تہجد گزار کیویں یار میں تسی تے ویکھے ستا چو تو مطلب تہجد گزر جاندی ہے ستے ہیں. نمازی پریزی ہے نمازی پریزی ہے. سبحان اللہ. نماز تو پریز کرتا ہے. لا حول ولا قوت. آؤ مسلمان بھائیو میرے غوث العالمین کون غوث اعظم سبحان اللہ کہہ لو.
جڑا جمعے تے روزہ رکھے پیدا ہوئے تے روزہ رکھے ساڈا او غوث پاک ہے مسلمان بھائیو تے جناب غوث العالمین فرماندے پے نے وقت بیتدا جاندا ہے ایک دن ایسا ہے میں کھیتی باڑی کر رہا سا میں ہل چلا رہا سا مینوں ایک آواز آئی ہاتھ پھینکا بھی دے اندروں عبد القادر تینوں دنیا دے اوتے کھیتی باڑی کرن واسطے نہیں کھلیا تینوں دین دی تبلیغ واسطے کلایا ہے دین دی اشاعت واسطے بھیجے ہوئے فرمایا میں ہر شے چھوڑ دیتی ماں دی خدمت وچ حاضر ہو گیا ساری گل سنا دیتی ماں سمجھ گئی ماں بھی تے غوث پاک دی زنا انہیں کہا امی جان میں بغداد جا کے تعلیم حاصل کرنی چاہنا ماں نے آکھا لے پترا میں تیری بات ساری سمجھ گئی ہیں ہر شے میری سمجھ وچ آ گئی ہے تے 80 روپیے سن 80 روپیے 80 دینار تے پر آکے نے سن دو سرکار غوث پاک 40 روپیے دوں دے سے چاہ گئے 40 آپ دے 40 دوسرے پرا دے سے ماں نے کپڑے اندر سی دیتے لے پترہ جان دینے باہر دے ملک جمان ڈیمانڈ کر دیئے پترہ میرے پاس سونا لے کے آمین کپڑے لے کے آمین تحفے لے کے آئیں غوث العالمین دی مان دی پترہ پردیس جا رہے ہیں یہ پترہ پھر ملاقات تیری میری ملاقات بھی نہیں ہوئے گی ایک گل یاد رکھی تیرا نانا بھی اللہ ہے تیرا باپ بھی اللہ ہے ویکھی جھوٹ نہیں بولنا تے قرآن کی اندے پہ کونو ما صادقی دورنا بولو سبحان اللہ کونو ما صادقی سچیاں دے نال ہو جو سچا کون ہے مسلمان بھائیو جدی تربیت ماں نے سچائی دی کیتی ہوئی ہے فرمایا میں کی پترا جان جان دیے تے جائے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ سید ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر وے پترہ جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ تو سید ہے تیرا نانا بھی اللہ ہے تیرا بابا بھی اللہ ہے ہون جڑا غوث پاک نو نہ مننے او ولی ہو نہیں سکدا کیونکہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی ہر ولی دے موڈے تے میرے غوث پاک دا قدم ہے تو جڑا غوث پاک دو نہ مننے ولی ہو سکدا ولی نہیں ہو سکدا مسلمان بھائیو چلو قبل اس دے بعض ابن آ گئی آپ نے کسے پوچھے حضور ولایت کدوں نہیں تو کدوں پتہ لگا میں ولی ہو گیا فرمایا میری 10 سال دی عمر ہوئی انہوں ماں نے انگلی پڑھائی تے مسیحے لے گئے کادے واسطے قرآن پڑھنے واسطے تے جی 80 سال 70 سال 60 سال 100 سال عمر دا گزر جائے تے قرآن بھی نہ پڑھنا آئے معذرت نال گل کرانگا ایسے تبلیغ بات کرنا پہ دل دکھانا مقصد نہیں میرا ہوں ہرگز نہ عزت نفس مجروح کرنا نہ کسی دی بےزتی کرنا مقصد اللہ ہے معاذ اللہ سب تسی اللہ دی مخلوق و اشرف المخلوقات ہو صرف یاد میں دلانا چاہنا کہ نماز جنازہ جدوں پڑھن جائی دی نا مردے دلانا پہ جائی ہے خدا دی قسم چوکیا نہ پہ میرے خیال چند بندے ہوں گے جدوں دعائے جنازہ ہوں دی باقی کسی ہوں دی نہیں او جی فلانے بندے بڑا جنازہ بلے بلے میڈیا نے چوک چھڑنا فلانا بلے بڑا جنازہ بڑے جنازہ کی پھیرا جدوں پیچھے پڑھنے کچھ نہیں ہوتا وہ جی 40 بندے ہونے بخشا میں کہا 40 ہو جنہی جنہوں پڑھنا ہوتا ہوئے 40 دی تعداد کوئی نہیں بھی 40 ہے ہونا آکھے 40 ہو بندے ہون جنازے نہ جنہوں صحیح پڑھنا ہوتا ہوئے تو پھر انہوں نے وجہ بخشش ہو جاندی تو جے ادھے انہوں نہ پڑھنا ہوئے تو رب نال فراڈ ہے کہ نہیں بول دو اللہ واسطے بول دو اللہ نال دھوکھا ہے نا تیرا اپنا دھوکھا کرنے والا بندہ صحیح ہو سکتا نہیں چاہیے ہے کہ عمر دا کوئی حصہ نہیں ایسا ہمیں پچھلی عمر چیتا آجے قرآن پڑھنا ہے پڑھو مولوی صاحب قرآن پڑھاؤ کوئی شرم حیالی بات نہیں مجھے شرم ہوندی میں کوئی کیا کہے گا کوئی نہیں وہ اے شرمندگی تو بچ جائیں گا رب دے سامنے سرخ اے شرمندگی ہوئے وارے جو دے سامنے سرخ ہوئی ہو جائے اس واسطے یہ چیزاں لازم و ملزوم نہیں یہ لازمی نہیں چیزاں عاشق بھی ایسی ہاں لیکن یہ چیزاں میں ضروری نہیں 10 سال دی عمر ہوئی ماں مسیحے لے کے اگے سرکار غوث پاک میں رش پڑا بچے بڑے بیٹھے سامنے
بڑے رش کدھر بہن نو تھا نا میں کھلوتا رہا انج کر کے فرمایا میں کھلوتا سا ایک آواز آئی بچیو سارے اٹھ کے کھلو جاؤ انہوں پتہ نہیں وقت میں غوث آ گیا فرمایا میں نے پتہ لگ گیا میں ولیاں میں غوث ہاں 10 سال دی عمر اندر فرمایا پتہ لگ گیا ہے آوازاں ہوں دیاں نے غوث ہے پھر غوث پاک سرکار سفر تے روانہ ہوئے بات کرنا نہ پیا ماں نے پیسے کپڑے مجھے سی دیتے راج ڈاکو مل پہ بچے نوی پتہ ہے ساری کہانی دا ڈاکو مل پہ وہ بنڈیا تیرے کول کی فرمایا میرے کول پیسے نہیں تلاشی نہیں کوئی نہیں سردار کو لے گئے اللہ عزل کے آس میں میڈیکل پیش کرنا چاہنا انہوں نے کہا جی بچہ جھوٹ بول رہا ہے فرمایا میں کدی جھوٹ نہیں بولیا سیدہ تو میرے سر تے تلوار بھی رکھ دے میں کدی غلط گل نہیں کرنی میری ماں آکھیا ہے آئے ہائے میری ماں نے آکھیا ہے جھوٹ نہ بولی تو جنہوں نے ماما دے حیا کیتے نے انہوں دے پتر بھی غوث پاک ہی ہوئے نے ماں دا پیو دا حیا کرنا کیتا تے کسے پیر کو بھی کوئی شاید نہیں لبنی لکھ لو دل دیتے اسی سار ہر کم تویزاں تے چھاڑ دیتا ہے ہر کم تویز دا تویز لے جو فلانے کام تویز لے لو فلانے کام تویز لے لو وہ تویز لو جتے قرآنی آیات دیکھی ہوں یا میں ہوتا مخالفت منکر نہیں ہے پر کچھ آپ ہی کر لو ہر شاید تویزاں دے جھڑ چھڑی سب تو وڈا تویز چٹی داڑی والا پیو تیرے کارے سب تو وڈا تویز تیری ماں تیرے کارے ماں نو وضو کرا اج میں سردی دا موسم ہے گرم پانی کر کے ماں نو وضو کرا باپ نو وضو کرا کے مسلے تے کھڑے کر نال آپ کھوا کہ 2 نفل پڑھ گیا ماں نی دعا کر میرے واسطے اللہ دی قسم جے قبول نہ ہوئے تے فقیر ذمہ دار ہے پیراں فقیراں دی دعاواں بعد وچ قبول ہوندیاں نے ماں پیو دی پہلوں قبول ہو جاندی لیکن اسی مصیبت وچ پھس گئے ہیں کہ پیراں دے ہاتھ چومنے پیو دے کدی چومے نہیں اونج دے وہ ہوندے جڑے دس دے نہیں انہوں نے پتہ ہے کہ یہ پیو دا فرمان بردار ہوئے ساڑھے ہل کنے ہونا ہے یہ انہوں پتہ لگ گیا بھی پیو دی خدمت اندر کنے فائدے نہیں تھے ساڑھے ہل کنے ہونا ہے گسے والی گلیں تسی گسا کر رہے ہو تائیں بولے نہیں انہوں نے کہا جے پیو دے کول بہ کے پتہ لگ گیا تو جنت دا دروازہ ہے تے سانو کنے پوچھنا ہے یا ماں دی خدمت کرنا لگ پے ماں دے پیراں تھلے جنت انہوں نے پوچھنا انہوں نے کہا سانو کون پوچھے گا اس واسطے پیر بھی ہو یا اللہ جڑا اپنے والدین دا بہت احترام کرنے والا ہو فرمایا میری ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ ماں مان ترانے پتراں دا رشتہ ہور نہیں مان دے ساتھ ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں جے مان دے پیراں دی خاک ورگا فرمایا میری ماں نے آکھیا تھی جھوٹ نہیں بولنا سردار ویکھ میرے کول پیسے ہیں آپ نے جبے دے بٹن کھولے انج کر کے اندروں ٹانکے توڑن لگ پے جتے ماں نے پیسے سیتے سان اصل جو ٹانکے جبے دے نشان ٹوٹ رہے ٹانکے انہاں دے دل دے ٹوٹ رہے سان ٹانکے ٹوٹ گئے فرمایا آ ویکھو میں کو پیسے انہاں آکھیا بچیا تیرے کول پیسے جڑے سن نظر نہیں سن ہوندے تے جے تو نام ہی دینو تو پھر انہاں آکھیا کیوں نہ دینو میری ماں نے آکھیا تے جھوٹ نہیں بولو جنہیں ڈاکو سن سارے غوث پاک سرکار دے آتے تائب ہو گئے اور ڈاکے چھڑ چھڑے ولی دا کام چوراں نو کتب بنا دینا او ولی نہیں جڑا چوراں دی سرپرستی آپ کرے ولی نہیں ہو سکتا ولی ہوئے جڑا چوراں نو کتب بنا دے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی مل کے ادھر کہہ دو سمانی دے غیور سنیو میرے آقا دیواش کو کہہ لو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ سارے پالو سارے مل کے جنہوں آندہ ہے نا شرمایا کرو نگاہ ولی میں وہ دیکھی نگاہ ولی
نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی۔ بہرحال مسلمان بھائیو، میرے غوث الورا پھر بغداد شریف اندر آئے، جامعہ نظامیہ داخلہ لیا، سارے علوم پڑھے آپ نے، سارے دینی علم پڑھ لے۔ اس وقت میکسیمم 100 مولوی کٹھے ہو کے علماء آپ دا امتحان لینے واسطے آ گئے، تے مقصد یہ سی آپ نے پریشان کرنا۔ اب بات ہوندے نا مسئلہ اسی ایسا مسئلہ پوچھنا ہی انہوں ہونا ہی نہیں، تو اندہ پوچھ ہی نا۔ کئی بندے ہوندے نا آج میں کئی تقریروں جو رکھے دیں لگ پہنے لیا دسو جی، یہ سب یہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ آگے دسنا ہوئے پوچھنا ہوئے بندہ آرام نہ بیٹھ کے پوچھ سکتا ہے، یہ کوئی قباحت نہیں، دسن جو قباحت کوئی نہیں، پوچھن جو قباحت کوئی نہیں۔ 100 مولوی آ گیا، جدوں آپ دے سامنے آ کے بیٹھے مسئلے یاد کر کے آئے سن، فلانا عبدالقادر نو مسئلہ پوچھنا ہے، آپ دے سینے چک نور نکلیا، انہاں ساریاں تے پیاتے سارے تڑپن لگ پائے، پگاں کتے آپ کتے جبے کتے، سارے غوث پاک دے قدمہ جو دیکھ پائے آکے۔ اللہ آپ نے جدو وکھے انہاں دے حال کلے کلے انہوں سینے نال جپی پاؤں دے گئے، جپی پاؤں بٹھائی جان، جپی پاؤں بٹھائی جان، جپی کسی نے پوچھا انہوں مولوی صاحب ہوئے علماء کرام کی ہوئے ایسے؟ انہاں کہا جی بڑے کرو مسئلے یاد کر کے آئے سن، جدو غوث پاک دے سامنے آئے ساڑھا سارا علم ہی سلب ہو گیا، سارا علم ہی جاندہ رہا۔ واپس قدم آیا ہے جدو غوث پاک نے سینے نہ لایا، پھر علم واپس آ گیا۔ تو آپ فرمودے نے ہن فرمایا میں دساں تو کی مسئلہ یاد کر کے آیا سے؟ ہائے 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 ہائے، میں دساں کی مسئلہ یاد کر کے آیا سے؟ تو فلانا پوچھنا سی دا اے جواب ہے، تو فلانا پوچھنا سی دا اے جواب۔ او نبی دے علم غیب تے اعتراض کرنے والی ہو بے وقوف ہوئے تے غوث پاک فرمایا فلانا مسئلہ تو یاد کر کے ایسے یہی سی کہ جناب یہی سی، فرمایا دا ہے جواب یہ دا ہے جواب یہ دا ہے جواب ہی تے جے غوث العالمین دلان دیا جان دائے تے امام الانبیاء دے بارے کی خیال اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقان کشتہ عشق رسالت جیڑا مولوی اعلی حضرت نہیں ماندہ میں انہوں سنی نہیں ماندہ خدا دی قسم آج کل بڑے ہیں دماغ خراب ہوئے نے ایسے ہی نہیں ماندے احمد رضا نو میں کہا میں پتہ کرایا تو آڑے بال تو آنے نہیں ماندے جیدی بیوی جنہوں کروں روٹی شناختی کاٹ دے لگ دیو احمد رضا دی گل کرنا پہلتا ہے کیا تماشا ہے اوقات جد بندے دی اوقات نہ ہوئے تو وہ دی گل کرے جنہیں بر صغیر پاک و ہند ڈیفرنٹ پیدا کیتا ہے جیڑا وکیا نہیں جیڑا وکاؤ مال نہیں سی امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نام لو تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی فرمایا جے غوث العالمین دے مقام امام الانبیاء دا کی مقام ہوئے گا فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھے پہ آیا نہیں کوئی شے نبی تو لکی ہے ہی نہیں یہ غوث العالمین دا مقام ہے کہ غوث پاک دے نانی دا کی مقام ہوئے گا اللہ اکبر وہ پھر 100 دے 100 جڑے سن آپ دی بیعت ہو گئے اللہ کون غوث العالمین پھر 25 سال عراق دے جنگلاں جو پھر دے رہے 25 سال عراق دے جنگلاں وچ پھرے نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا سبزہ کھا کھا کے گزارا کرنا اللہ سبزہ کھا کے تھام کرو سبزہ کھا کھا کے گزارا کرنا ہائے ہائے کیا بات ہے 25 سال
جنگلاں چ پھر دے رہے اور نبی دی مثل بننے والے ہو بے وقوف تو اس دے غوث پاک دی مثل نہیں ہو سکتی نبی دی مثل بن دے سانو غوث پاک ورگا دوسرا دکھا دیو جاؤ چیلنج ہے غیر سنی ایک بکھاؤ جڑا غوث پاک ورگا ہوئے میں ان دی بیعت کر لوں گا ہائے ہائے کون غوث العالم 25 سال پھر دے رہے فرمایا منو عراق والی نہیں سن جان دی میں کون میں انہوں نہیں سن جان دا کون اور پھر فرمایا 40 سال عشاء دی وضو نال میں فجر دی نماز ادا کی تھی ہے اور 15 سال فرمایا عشاء دا نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھ جانا کہ صبح فجر تک میں پورا قرآن ختم کر لیندا سا 15 سال آپ نے قرآن پڑھیا رات وچ ایک پورا قرآن ختم کر لینا کون غوث العالمین بلکہ پھر ایک دعا دی کرامتہ میں پیش کر دیں گے جی اچھا اللہ اکبر پھر کون غوث العالمین وقت بیتا جاندہ ہے ویڑا لنگ دا جاندہ ہے ایک دن خیال کیتا لے مولا تیرے نال وعدہ کر لیا ہے میں انہی دیتا کچھ نہیں کھانا جب تک آپ نہ کھواویں نہیں ہو پینا جب تک تو آپ نہ پلاویں یہ دعویٰ سی ہم کیتا میرٹ سی میرٹ تے دعویٰ کیتا 40 دن گزر گئے حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تھا قریب لنگے نا آپ نے فرمایا باؤں پھڑ کے کار لے گئے پانی پلان لگ پہ روٹی کھوان لگ پہ خیر جناب تسی کیوں کر دے پہ فرمایا تو رب نال وعدہ کیتا سی انہیں منوں آکھیا ہے ہائے 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 انہیں منوں آکھیا ہے غوث عبدالقادر کھانا کھلا وہ سمجھ نہیں آئی بات دی دیندہ تے رب پر دیندہ بندیاں دے وسیلے نال تے جے وعدہ کریے یا اللہ تیرے کو لینا ہے جے حضرت ابو سعید مخزومی نو رب مشکل کچھ اپنا آکے کلا سکتا ہے تے امام الانبیاء دے بارے ماشاءاللہ میں بچے تو آنکھ ٹھام ہوگا میں سمجھے تو عورتاں نہیں میں لیڈیز ہیں سوری بیٹے وہ تو بندے ہی نہیں تھے بھی ذرا کہو سبحان اللہ زور نال اللہ اکبر پھر آپ کھوایا پہ آیا نال آپ نے خرقہ عطا جبہ عطا فرمایا خلافت بھی دیتی جبہ بھی عطا فرمایا ہے بات ہی کرنا سا پیا جڑا آکھے مولا تیرے کولو لینا ہے رب آکھے دیواں گا میں ہی دیواں گا اپنے دلاواں گا بندے دے کولو تے جے بندے کولو دلا سکتا ہے تے محبوب دے بارے کی خیال ہے اللہ اکبر یار ایمان دی سلامتی نال گل کرو جڑا رب ابو سعید مخزومی نو اپنا نائب بنا کے کلا سکتا ہے رزق دین واسطے تے محبوب تے پھر وراول ورا ہے اللہ اکبر ادھر غوث العالمین مدرسے بیٹھے سن جامعہ نظامیہ سے ایک بی بی آگئی حضور میرا پتر داخل کر لو مدرسے کراچو چند دن گزرے تے واپس آئی نبی تے وکھیا سرکار غوث العالمین میں کہ پہلے اترے نہیں سن لیا اپنی بات کر لیں گے اپنا کیونکہ کدی کدی مل دینے دوروں آئے نے اسی تو پنڈوں ہی اٹھ کے آئے ہیں کدی کدی ملاقات ہوتی ہے میرا دھیان کرو ذرا غور کرو مہربانی کرو اوئے ہوئے ہوئے جدن سنیاں دے نخرے موقع نا وہ دا سمجھو سارا کام ٹھیک نخرے کر دیں مسیحتے بے کے پروفیسر بن جاندے گھر پہ میں پوچھے کوئی نہیں تو پروفیسر ہوندے نے ساٹھ تقریر سن لگے دیکھنا جی انج بہنا سامنے جویں اوئے ہوئے اینوں لے جانا میں گل نہیں کرنا چلو تہاڈی مرضی ہے تہاڈی اپنی مرضی ہے میرے بات ہے تسی قابل احترام ہو سارے کیونکہ مسجد سے میرے غوث پاک دا ذکر سننے واسطے آئے چند دن گزرے مائی آئی تے کی ویکھیا غوث پاک روٹی کھارن مرغی نہ تے منڈا دال نہ روٹی کھاوے مائی اندی حضور اے دن صاف تے نہیں فرمایا کی ہویا ہے میرا منڈا دال نہ روٹی کھاوے آپ مرغی نہ فرمایا بہ جائی تے کول بہ گئی مائی کھانا کھا کے جناب غوث العالمین ہڈیاں تے ہاتھ رکھیا فرمایا کم باذن اللہ کم باذن اللہ آکھیا تے مرغی زندہ ہو گئی فرمایا مائی جدوں تیرا پتر میری تھاں تے آئے گئے بھی مرغیاں ہی کھایا کرے گا سبحان اللہ کہہ لو میں کہا پیرو مریدوں میں گھر دیسی ککڑ کھاؤ تے کچھ دے کے بھی جاؤ
بولو تو صحیح، یہ نہیں سارا باڑا خالی کر جاؤ دا غوث پاک جے کھا دیئے تو زندہ بھی کیتا ہے تو میں نہ کھاؤ مریدان نے کہتا لنگر کھانا چاہیے دعا کرو لنگر ود جائے تو جے تیرے کھانا لنگر کٹ گیا تو میں ولی نہیں مننا، ولی اولو مننا کا جرا پچھو مکڑنا دے وے سبحان اللہ کہہ لو میں تو انہوں ولی مننا مسلمان بھائیو جنہاں قدمی حاضر اللہ رکبت کل ولی اللہ میں تے غوث پاک دا غلام تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے آکھے جدو آواز سنی جناب غوث العالمین دی آکھے نہیں میرے کندیاں تے نہیں میری گردن تے بھی میرا پاک دا قدم ہے تے منہ بغداد وال کر کے اندے پہ نے یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں مل کے ذرا پڑھ لو یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں یا میرا سنو فریاد منگتی مل کے یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں یا میرا سنو فریاد منگتی یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں اج کر دیو بیڑا پار منگتی تیریاں اج کر دیو بیڑا پار منگتی تیریاں اج کر دیو بیڑا پار منگتی تیریاں اج کر دیو پار منگتی تیری کوئی بندہ خاموش نہ رہے یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں یا میرا سنو فریاد کوئی بندہ خاموش نہ رہے مشکل کشائی کہتا میرا میرا پاک یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں یا میرا سنو فریاد منگتی اپنی خواہشات کے لئے رکھو تو پھر منہ بغداد وال کر کے آکھو یا میرا سنو فریاد منگتی یا میرا سنو فریاد منگتی یا میرا سنو فریاد منگتی تیریاں اج کر دیو بیڑا پار منگتی تیریاں اج کر دیو تیریاں ہنو آوے چین قرار منگتی تیریاں مل جاوے چین قرار منگتی تیرا بس دروے دربار منگتی تیریاں تیرا بس دروے دربار منگتی تیریاں تیرا بس دروے دربار منگتی ہاں تیرا بس دروے دربار منگتی تیریاں اج لا دے وہ جی بہار منگتی بہرحال مسلمان بھائیو کون غوث العالمین اللہ اکبر میرے میرا پاک سید الاولیاء وکھاؤ تو صحیح غوث پاک ورگا کو سنیاں تین مبارک ہوئے غوث پاک ساڑھے نے نہیں ویکھو نا جی غوث پاک ساڑھے نے رفائی دیان کر دے سن تو میں کہے چلو میں تے ماننے اس گالو کر دے سن رفائی دیان تو اے بھی منو بھی مردے بھی زندہ کیتے سن ایتھے آکے موت پہ جاندی ہے رفائی دیان دیکھ دے تو مرغی زندہ ہوندی نہیں نظر ہوندی اے بھی تے ویکھو نا غوث اعظم صرف رفائی دیان دی گل دے پھر حضور نے کر دے رہے مکی زندگی دے یہ تو کوئی گل سنت مصطفیٰ سمجھ کے کر لیا جو مکے دو اگر رفائی دیان کہتے میں ماننے اس بات میں یہ بھی آنا پہ ویکھو سرکار غوث پاک نے روحاں بھی واپس کرا لئیاں نے مردے زندہ جیتے نے یہ عجیب گالے پی رفائی دیان پر غوث پاک تاڑے نے مردے زندہ کرنے ساڑے نے سبحان اللہ کہہ لو
اللہ کون غوث العالمین. چلو ایک تو واقعہ سنا دیا. اچھا چلو میں نے یاد نہیں, میں اور سنانا. میں غوث پاک سرکار دے دور چ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر نال مشورہ کیتا, اپنے محل چ حضور دا میلاد منائیے. بادشاہ دے محل وچ حضور دا میلاد. ادو سیرت کانفرنس نہیں سی ہوندی, ادو سیرت کانفرنس نہیں تو میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے. یہ سیرت کل کسی مولوی نے گول میز کانفرنس کر کے لفظ یاد کیتا سیرت کانفرنس. کسی سے ابھی سیرت کانفرنس نہیں کیتی. ہاں جی کرن تے ہون تے پھر جامدے نہیں کری ہوندے, نہ کرن تے نبی پاک دے نہ کر. چلو جیسے انہوں کو کی لینا دینا ساٹھا انہوں کی تعلق ہے. اسی تے لانت پہ نہیں تے فرقہ بازی دیتے, فرقہ واریت ویلے لوگوں دا کام ہے. فارغ لوگوں دا کام ہے. 11ویں دا پانی پیتا آرام ہو گیا, جڑا شراب پیتا انہوں پوچھتا ہے کوئی نہیں بنے پیو لگتا ہے. بولو تو صحیح. جے کسے ملاتے پہل آلے نے حرام ہو گئے, شرک ہو گئے, اور چور ڈاکے مارتے انہوں پوچھتے کوئی نہیں. یہ قوم بچے ان سیانے ہو گئے اسٹوڈنٹ نے, انہوں نے یار یہ کیڑی گل ہوئی, پانی سامنے رکھ لو تو قرآن دی آیت پڑھ لی تو حرام ہو گیا. یہ کیڑی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے, یہ کیڑی حدیث دا مفہوم ہے. بچے ان سیانے ہو گئے نے. تو جی میں بات کر لگا سا, انہوں نے آکھیا اپنے محل وچ حضور دا میلاد منائیے. تسی پروگرام کرانا سی, حسین بھائی آکھے جی تسی سارے آکھے جی تقریر کرنا سے قاری صاحب بلا لو. بادشاہ نے آکھیا اپنے محل چ میلاد تے منائیے. تقریر کی دی کرونی, انہوں نے آکھیا غوث پاک دی نواسہ رسول عظمت رسول بیان کرے. مسلمان بھائیو دعوتنا میں جاری ہو گئے. فلانی تاریخ کہ کپڑے نویں پا کے خوشبوان لا کے آئے ہو, حضور دا میلاد ہے. مسلمانوں دن آ گیا ہے, وہ کھڑیاں وقت آ گیا ہے, گلی چلو لنگ دے پے نے. انہوں سوفیان 10 روپیے دیو سارے یعنی ماڑے بندے ہوندے نے بچارے نہ سوٹ نہ بچارے. یہ سمجھ رہے سارے عذاب ہی آ رہے ہیں, تھردی دا موسم. مجھے روپیے 10 دا خدمت کر چھڑو, بندہ دوروں آیا ہوئے تھے کر چھڑو, میں پامنا نہیں دے چھوڑو ضرور, تاکہ وہ لے لو پھڑو قدرت تیان کرو, خدمت کرے کرو. اندے بندے دی ماڑے بندے ہوندے نے, تیان میرے رکھو ذرا. دن آ گیا مسلمان بھائیو میلاد پاک دا. لوگاں نے کپڑے بدلے ہوئے نے, خوشبوئاں لائیاں ہوئیاں نے. میلاد والے خوشبوئاں لائیاں نے, چونکہ انہوں نے حضور دی رحمت لب دی پھر دی. فرق انہیں میلاد والے انہوں رحمت لب دیئے, دشمنوں نے فوج لب دی پھر دی. سوال بولو تے صحیح. میلاد دے دشمنوں نے فوج لب دی پھر دی. اور افواج پاکستان زندہ باد. ہاں افواج پاکستان بولیا کرو چنگے رہو گے. افواج پاکستان ہریانہ تیرے نال ہاں. جنرل باجوہ تیرے سلام, تیرے کاروچ میلاد مصطفیٰ ہویا ہے. مولویوں بڑا رولا پایا, نہیں سانو قبول نہیں ہے جی, فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے, بعد مذہب ہیں جی, بڑا لوگ انہوں نے آکھیا. انہوں نے کہا نہیں اتوں فیصلہ ہویا جو اتوں تے سانو جنرل اللہ عطا فرمائیں جی دے گھر دے وچ حضور دا میلاد ہویا ہے. بہرحال مسلمان بھائیو دن آگے لوگ کپڑے بدل کے جاندے پے نے. ایک غریب جی بی بی اپنے گھر وچ بیٹھی ہوئی ہے, اپنی تینوں پچھتی ہے, تی اج کی گالے لوگ کدھر جاندے پے نے, اج عید دا دینے. انہیں کہا نہیں ماں بادشاہ دے محل اندر حضور دا میلاد ہے. انہوں نے کہا تو یہ پھر میں گھر وچ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں, منوں بھی کپڑے دے, میں بھی حضور دا میلاد سن کے آواں. مائی نے کپڑے بدلے نے. مسلمان بھائیو پہنچی بادشاہ دے محل دے اگے دربان نے پاؤں پھڑ لیا. ماں کدھر؟ میں کہا کدھر والی کڑی گل ہے, حضور دا میلاد ہے, نبی پاک دا میلاد ہے ساڈے بادشاہ دے محل دے اندر. انہوں نے کہا نہیں ماں ایتھے وہی آئے جڑے صرف بلائے گئے. اتلے بندے ٹھیک ہوندے, تھلے دا بیڑا گھر کویا ہوندا ہے. دماغ انہاں دا خراب ہوندا ہے, تھلے مشیر ہوندے. جس قوم دے مشیر, جس لیڈر دے مشیر ٹھیک ہون گے وہ لیڈر کامیاب ہے. بالکل صحیح. یہ مشیر غلط ہون گے انہوں لے دے جان گے. تو میں نے یہ نواز شنو آکھیا سی, زہیم قادری دے سنیاں کلایا سی. میں کہا تینوں داتا صاحب دیتی وزارت عظمیٰ تے کھوندا کوئی نہیں, تے مولوی فضل الرحمان کو بچ کے رہیں. تینوں یہ وہ مشورہ دینا ہے جڑا تیرا بیڑا کر چڑھے گا. صحیح میں صحیح کہنا پہ خدا دی, میں بالکل ذمہ دار آدمی ہیں. انہوں نے کدی بندے دے پترانا مشورہ نہیں دیتا. تیری گورنمنٹ آئی یس باس, کیا بات سبحان اللہ. جڑا بندہ آگے انہوں سلوٹ. ہوئے
لوگوں کو ہم نے دیکھا ابنائے وقت ہیں، لوگوں کو ہم نے دیکھا ابنائے وقت ہیں، دین جیسے ہو زمانہ ویسے بنا لیا۔ ان اولیاء کا صدقہ، ان اولیاء کا صدقہ ملتی ہیں نعمتیں، داتا کے در پہ جا کے حلوہ بھی کھا لیا۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ جنہیں داتا صاحب بکرے تے حلوے سارے یہ کھاندے نے۔ داتا کے در پہ نہیں دے نہیں سکتے، داتا کے در پہ جا کے حلوہ بھی کھا لیا۔ بہرحال مسلمان بھائیو، انہوں نے کہا مائی کو دعوت نامہ ہے تو دس، انہوں نے کہا پترا دعوت نامہ تو کوئی نہیں، انہوں نے کہا پیچھا باہر نکل جا محلے وچوں، ادھے دعوت نامے والے بندے آن گے۔ مائی باہر نکلی تے منہ مدینے وال کر لیا، رو کے آندے آج پتہ لگا ہے نبی امیران دا ہے غریبان دا نہیں۔ مائی گلا کر کے واپس آئی مسلمان بھائیو اپنے گھر۔ تھی نے پوچھا کی ہویا ہے؟ انجی آگی واپس، انہیں کہا بیٹی ساری گل سنا دیتی، انہیں کہا تی اور میری رات نہیں گزرنی، انج کر تو چار پائی بچھا، اتے چادر رکھ، چادر بچھا، سرانا رکھ، خوشبو لا، میں ملاد پڑھنی ہاں تو ملاد بہ کے سن۔ عالی شان ماں جنہی تینوں ملا سنا رہی ہے، جنہاں نے اپنے تیاں دے پتران ملا سنائے انہوں نے اولاد نیک ہوئی فرما بردار ہوئی ہے۔ مسلمان بھائیوں کی اندے پہ مائی نے ملا شروع کر دیتا ہے، کملی والے محبوب دی نات پڑھ دی پئی، حضور دی سنا خانی کر دی پئی، امام الانبیاء دی ناتاں پڑھ دی پئی، اپنی تین بٹھائے ہوئے، ماں نے نظرہ چکائی ہوئی نے، تھی گردن چکا کے سن دی پئی، ماں روڑا بابا کے اندی کملی والا آیا گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، کملی گیا، تھا تھا سویرا۔ پڑھو مل کے حضور دے سنا خان بن جو اللہ پاک تو مدینہ شریف لے جائے۔ کملی والا تھا تھا سویرا، کملی والا والا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، کملی آ گیا۔ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو۔ مسلمان بھائیو ماں تینوں ملا سنان دیئے، ادھی رات دا ویلا ہویا، ماں کے لیے تھیے جی ماں حکم ہوئے میری تھی پانی دا لوٹا پھر پھر کے لیا میں پھر وضو کرا پھر حضور دی شانہ بیان کرنے ہیں۔ مسلمانوں بچی گئی پانی لین واسطے، پانی دا لوٹا لین واسطے گئی، چیخا مار دی واپس آ گئی، نیماں غضب ہو گیا انہیں کہتی یہ ہویا کی یہ سا چڑھیا ہے، نی گل بھی دس ہویا کی ہے، انہیں کہا نیماں میرے نالا میں ویکھیا ہے پیران دا پیر روشن زمین غوث پاک ساڑھے بوئے نو پھڑ کے چم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیران دے پیر پھڑ کے چم دے پہنے، مائی آنکھیں میں تیرے مغالطہ ہوئے گا، غلط فہمی ہوئے گی، کتھے اسی غریب کتھے پیران دا پیر۔ مائی دی ماں پڑھ لی تھی نے آنی ماں میں تنو بخانیاں، مسلمان بھائیو تھی ماں نو لے گئی، مسلمان بھائیو کیوں دے پیا سامنے یکھیا ہے پیران دا پیر مائی دے دروازے نو چم رہا ہے۔ مائی جا کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گی حضور تسی پیران دے پیر اسی غریب نو مانے اسی مسکین گناہگار ساڑھا بوا کیوں چم دے پہ حضور اسی دے گناہگار۔ فرمایا نہیں مائی اتے گلا کر کے آئی سے
نبی امیران دا نبی ہے غریبان دا نہیں تو میلاد پڑھ رہی سے جو تمہیں چمرے تو سونا کھلو کے تیرا میلاد سندا رہا ہے ایتھے نبیان دا سردار ملا سندا رہا ہے مائی گلا کر کے آئی سے ایتھے حضور سندے کھلو کے سندے رہنے معلوم ایک بات مسلمان بھائیو غوث پاک بادشاہ دے محل اندر بھی تقریر کر رہے ہیں مائی دا بوا بھی چم رہے ہیں مائی دا بوا بھی چم دے پہنے مسلمان بھائیو سہیلیاں آ گئی پڑوسنا آ گئی گوانڈنا آ گئی نی بی بی خوشبوواں کا دیا آ رہی ہیں تیرے گھر دے وچوں عالی شان خوشبوواں آ رہی ہیں انہیں آکھیا میں کی دساں سیونی ایتھوں ماہی لنگیا اللہ اکبر سیونی ایتھوں ماہی لنگیا مل کے ذرا کہہ دیو سیونی ایتھوں ماہی لنگیا لنگیا راما دین گواہی راما بھی اور رومن پئیاں جتھوں لنگیا ہے رب دا مال کون غوث العالمین سبحان اللہ اللہ اکبر پھر آکھو جتھے کملی والا اتھے غوث پاک جتھے غوث پاک اتھے کملی والا جتھے حضور آپ ہون ولایت نبوت دا فیض ہے ٹھیک سمجھ آ رہی نا ولی کول نبی دا فیض ہوندا جر کول نبوت دا فیض بھی اس قدر ہوئے سرکار غوث پاک رات سکتے سن کملی والے آ گئے فرمایا عبدالقادر جی نانا جان فرمایا میں تیرا نانا مصطفیٰ ہاں فرمایا واضح و نصیحت کریا کر تقریرن کریا کر حضور میری بولی سمجھ دے نہیں فرمایا کوئی گل نہیں منہ کھول سرکار غوث پاک دی منہ میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن شریف آیا وہ دی کی فصاحت و بلاغت ہوئے گی وہ کیسا فصیح و بلیغ ہوئے گا جدے منہ حضور نے لعاب دہن پایا ہے پھر چند دن گزرے مولا علی آ گئے کون بولو مولا علی کون بولو پابند پار پا کے علی دا نام لیا کر کون بولو مولا علی مولا علی مولا علی نبی پاک نانے نے تے علی بابا ہے مولا کائنات علی آگئے اے تنوی علی دا اے میرا منوی علی دا اے تنوی علی دا اے میرا منوی علی دا میرا منوی علی دا میرا منوی علی دا اے تنوی علی دا اے میرا منوی علی دا میرا منوی علی دا میرا اے جانوی علی دیے جانوی علی دیے بدنوی علی دا تنوی علی دا اے میرا منوی علی دا میرا منوی علی دا علی دے بارے سوچنا علی نو مولا من
علی دے بارے سوچنا علی نو مولا من زمین بھی علی دیے زمین بھی علی دیے زمن بھی علی دا تن بھی علی دا میرا من بھی علی دا میرا من بھی دا میرا مل کے میرا من بھی علی دا میرا من بھی علی دا میرا جنت دے نوجوان دے سردار نے جڑے جنت دے نوجوان دے سردار نے جڑے حسین بھی علی دائے حسین بھی علی دائے حسن بھی علی دائے تن بھی علی دائے میرا من بھی علی دا میرا من بھی علی دا میرا من بھی علی دا مولا علی آگے فرمایا عبدالقادر واضح نصیحت کرے کر بابا جان میری بولی نہیں سمجھ دے فرمایا منہ کھول 6 مرتبہ مولا علی پاک نے اپنا لعاب دہن شریف غوث پاک دے منہ بچ پائے آکھیا جناب نانا جان 7 باری پاکے تُسی 6 باری فرمایا میں برابری تو نہیں نہ کر سکتا علی ہو کہ نبی دی برابری نہیں کر لی برادر مصطفیٰ انت آخی فی الدنیا والآخرہ انہوں نبی آکھے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو علی برابری نہیں کردہ علی برابری نہیں کردہ 6 مرتبہ لعاب دہن شریف آئے کتابی باتاں لوگ پڑھ دینے بچے پڑھ دینے میں خدا دی قسم چو کہنا پیا میری غوث پاک سرکار دا فرمان آپ نے فرمایا ہے میرا دوست یا میرا مرید بعض مرید بات کسی اس سلسلے بحثاں فرمایا میرے دوست یا میرا مرید کتے بھی لڑکھڑا کے ڈگن لگے میں بہن پھڑ کے کھڑا کر دینا بہن پھڑ کے اٹھا دینا غلامہ نے آکھیا حضور ہے تو آڈے پھر مریدان دے اندر نیک لوگ بھی ہیں تے گناہگار بھی ہیں آپ دا جواب سن آپ نے فرمایا نیک لوگ ساڑھے واسطے اسی گناہگاراں دے واسطے واہ 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 سبحان اللہ کہہ گل نہیں سمجھا فرمایا نیک ساڑھے واسطے اسی گناہگاراں واسطے بیڑے پار لونا میرے غوث العالمین دا کم میں 12 سال دا ڈبا بیڑا یہ کوئی حقائق جہاں کوئی ہمیں پھڑی تڑی بات نہیں ہے یہ میرے غوث العالمین دی زدہ کرامت ہے کرامت ہے اللہ چونکہ جتنے کرامت ہوئے تو جھوٹ نہیں ہو سکتی جتنے جھوٹ ہوتے کرامت نہیں ہو سکتی مائی نو کسے سبق پڑھایا سی جا کے جے میرا پاک دے ہاتھ اٹھ گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا مائی نے روز آکے جناب غوث العالمین دی بار کے درز و معروض کرنی ایک دن سنی گئی مسلمان بھائیو ہاتھ جوڑے ہوئے نے حضور مہربانی فرماؤ سارے واقعات حالات سنا دیتے نے میرا پتر شادی کرن جا رہے بیڑا ڈب گیا ہے عرض کی تھی یہ مہربانی فرماؤ حضور مہربانی فرماؤ نواسہ رسول ہو تسی سیدہ زہرہ دے لالو مہربانی فرماؤ یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے آگے یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے آگے یا میرا سنو مل کے کہہ لو جوان منڈا جو سن لگے لاؤنا یا میرا سنو فریاد بوئے گیا یا میرا سنو یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے آگیا اج کر دیو بیڑا پار بوئے تیرے آگیا اج کر دیو بیڑا پار گیا اج کر دیو بیڑا
پھر کون غوث العالمین سرکار 12 سال دا ڈبیا بیڑا تار چھڑیا ہے عقل تے نہیں نہ مندی عقل تے نہیں مندی پر لوگوں کرامت ہوندی ہو جڑی عقل وچ آوے نہ موجزہ اور کرامت دے پیچھے خدائی طاقت ہوندی ہے ولی نو طاقت دین والا بھی خدا ہے تے نبی نو دین والا بھی خدا ہے تے جے رب چاہے تے بندے نو طاقت دے کے رب چاہے رب دی دتی طاقت نال ایک عید اہل سنت ہے رب دے برابر کوئی نہیں کوئی پیر فقیر رب نہیں کوئی پیر خدا نہیں خدا دے بندے نے نیک بندے نے خدا دے تے رب دی دتی طاقت نال غوث پاک چون تے بیڑا تار سکدے نے مختصر بات یہ ہے اللہ اکبر جی حضرت سرکار غوث العالمین دی بارگاہ دے اندر بلکہ امام حسن رضا رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی آپ نے فرمایا آپ دی مسجد ایک خادم سے پھر روزے دا مہینہ آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کرو کل افطاری میرے گھر فرماؤ اللہ حضرت برادر حقیقی نے سارا واقعہ قلم بند کیتا ہے کوٹ کیتا ہے کہ حضور مہربانی کرو ساڑھے گھر فرمایا ٹھیک ہے تیرے گھر آماں گا ایک غلام ہو رہا گیا ایون کہ 26 لوگ سن 26 تے ایک کوئی ٹائم ایک کوئی دن تے 26 نلی وعدہ اگلے دن خادم مسیح تے آیا تھا آگا کہ جی کیا بات ہے راتی سرکار غوث پاک ساڑھے کار آئے افطاری میرے نال کیتی کمال ہو گئی دوسرا اندر نہیں میرے نال کیتی سی تریجہ اندر نہیں میرے نال کیتی چوتھا اندر 26 دے 26 بندے ساڑھے نال کیتی کوئی اکھے میرے نال کوئی اکھے میرے نال انہاں کہ انج کرو سرکار غوث پاک نو ہی پوچھ لینے آپ نے پوچھ لیں حضور تسی یہ دے کار گئے فرمائے ہاں یہ دے کار فرمائے ہاں حضور سمجھ نہیں آئی فرمائے میں تو سمجھانا واہ غوث العالمین تیرے علم تو قربان جاواں آپ نے فرمایا سورج آسمانہ تو ہندہ ہے نا سورج ایک کے جی حضور فرمایا ہر بندہ آندہ ہے میرے کارویچے میرے کارویچے آندہ میرے کارو آندہ میرے کارو وہ ہندہ آسمانہ تے سورج ایک کے فرمائے آسمانہ دا سورج جویں ہر کار ایک ٹائم جلوہ کار ہو سکتا ہے ولایت دا سورج بھی چاہے تے ایک ٹائم چھپیاں کرن جلوہ کار ہو سکتا ہے تے جی ولایت سورج دے مقام ہے تے نبوت دا سورج کیسا ہوئے گا پھر نبوت دا سورج کیسا ہوئے گا اور یہی وجہ ہے آخری بات کرنا وجہ یہی ہے کہ جو قبر وجہ حضور ہوندے نے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل نبی ہر بندہ ویکھ رہے ہوندے سرکار یہ وجہ ہے کہ نبوت دا سورج ہے جڑا جدوں چاہے جتھے چاہے چانن کر چھڑے جدوں چاہے جتھے چاہے جدوں چاہے تے جنہ چاہے چانن کر سکتا ہے میرے سرکار غوث العالمین وڈی 11ویں شریف آ رہی ہے سویرے وڈی 11ویں شریف 11ویں شریف یہ لفظ میں تو انداز دیں ساڑھے بندے ہمیں بچارے پھس جاندے نے 11ویں شریف جڑا دینے سرکار غوث پاک نے خود مقرر فرمایا ہے وہ کیوں سن لو آپ تجارت واسطے باہر جاندے سن شہر تے خادم تے نوکر تے منگنانے لوگ ہونے بوئے دوتے تے گوں آپ نے نہ ملنا دے خالی چلے جانے آپ نے واپس ہونا پتہ لگنا ضرور آئے سن آپ نے بڑا افسوس کرنا یار پتہ نہیں کتوں چھڑے آئے ہونگے تے اگوں میں ملیا نہیں تے خالی ٹور گئے آپ نے فرمایا مریدان کو کٹھیں کر کے فرمایا ایک دن منتخب کر لینے جس دن پتہ ہوئے پیر صاحب کارنے تے کوئی آیا سائل خالی نہ جاوے لیکن میں تو انہوں پیش کر لنگا بات ہی تے 10 دن شرک کتے آ گئے تے بدت کتے ہو گیا بدت کتے تے شرک کتے آپ نے فرمایا ایک دن ایسا مقرر کر لیے جدوں میں کاروں تے کوئی آن والا خالی نہ جاوے آپ نے سوچا فرمایا ہاں جس دن آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی سے دن 10واں تے رات 11ویں سے بولو نا یار ابراہیم علیہ السلام چھری رکھی پتر دے گلے تے دن 10واں تے رات 11ویں حسین بادشاہ شہید ہوئے دن 10واں تے رات 11ویں سی نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی دن 10واں تے رات 11ویں سی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چوں باہر آئے دن 10واں تے رات 11ویں سی جدن قیامت ہونی ہے دن 10واں تے رات 11ویں ہونی
آپ نے فرمایا چلو پھر 10 تاریخ مقرر کر لو، دن 10واں تے رات 11ویں، یہ تو مشہور ہو گیا 11ویں والا پیر۔ سمجھ آئیے جی بات؟ 11ویں والا پیر، سمانے چھ بیٹھ کے کوئی بندہ سخاوت کرے تو کو پیر صاحب واقع گے سمانے والا پیر، بولو تو صحیح، سمانے والا پیر، شرک پور والا پیر، علی پور شریف والا پیر، بریلی شریف والا پیر، اجمیر شریف والا پیر، جڑا 11ویں والے دن لنگر ونڈے انہوں نے 11ویں والا پیر۔ سمجھ آئیے نا یہ بات؟ اس دن دی اہمیت دے حوالے نال آپ نے 11ویں شریف مقرر کی ہے، کیونکہ اس دن دی اہمیت بڑی ہے۔ قیامت جدن ہونی ادھر بھی 11ویں شریف ہونی ہے، اچھی دے قیامت والے دن بھی غوث پاک دی 11ویں دوانی ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو، رب نے دن پسند آ گیا، 11ویں دن تو رب نے پسند ہے، 11ویں دن تو رب نے پسند ہے، ساڑھی 11ویں روک دے اور رب نے پسند ہے، فرمایا قیامت ہی اس دن ہونی ہے۔ میں حساب کتاب ہی تے 11ویں والے دن ہی سانوں جنت ملنی ہے تے دشمنوں دوزخ ملنی ہے 11ویں والے دن۔ بولو تو صحیح، جنوں آج کھیر نہ لب دی انہوں ادھن جنت بھی نہ لبڑی، کھیر بھی ساڑھی تے جنت بھی ساڑھی تے 11ویں بھی ساڑھی تے 12ویں بھی ساڑھی تے غوث پاک بھی ساڑھے نہیں کو مناندہ دا اپنا مزاج ہے۔ ایسی کو لڑائی والے بندے تھوڑی پیسے جا کے کنڈے کھڑکا کے مولوی جی کیوں نہیں بناؤ دے، ایسی کو ٹیکا لیا ہونا۔ سانو اپنی غرض ہے کہ کل صبح کل دن پھر اپنے تھا ظاہر لوگوں نے ختم دلانے نے۔ خدا دی قسم یہ تو وڈی 11ویں عام جنہ دے اندر 11ویں دے ختم ہے، 2 دن ہی لبدا انہوں نے پائی 11ویں شریف ہے۔ تو یہ سب برکات نے سرکار غوث العالمین دیا، تو کائنات اندر جتنے ولی ہیں سب دے موڈیاں دیتے قدم میں میرے غوث العالمین جو پہلے گزر گئے انہاں دیتے بھی، جو ہیں انہاں دے بھی، جو گو ہون گے انہاں دے بھی۔ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی، سارے ولیاں دے موڈیاں دے میرے غوث پاک سرکار دا قدم ہے۔ اللہ قریب تقریباً 1.25 2 گھنٹے تک تقریر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ملی تو